بتائیے میرے نبی نے وہ تکلیف اٹھایا ہے تم تک دین کو پہنچانے کے لیے، تم اٹھا سکتے ہو؟ تم آج مسجد کے ممبر بنے، مسجد کے کمیٹی کے کام پہ گئے، کسی نے تم کو دو باتیں کہہ دی تو حزن ہو جاتا ہے، رنج ہو جاتا ہے، ملال ہو جاتا ہے، دکھ ہو جاتی ہے۔ تم کمیٹی چھوڑ کر بھاگنے کی بات کرتے ہو، مسجد چھوڑ کر بھاگنے کی بات کرتے ہو، تم غصہ ہو جاتے ہو، تم اسے سمجھانے کی بات نہیں کرتے، تم سمجھتے ہو کہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے، غصہ آ جاتا ہے انسان کو۔ لیکن بتاؤ، اس قوم اسلام کو بچانے کے خاطر پیغمبر دو عالم جن کے قدموں تلے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، انہوں نے تم تک دین کو پہنچانے کے لیے، ان مسجدوں کو تعمیر کروانے کے لیے، تم تک سجدہ گاہ کو پہنچانے کے لیے، تم تک قرآن کو پہنچانے کے لیے، تم تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، تمہارے بچوں کے سینوں کے اندر کلمہ طیبہ کو پہنچانے کے لیے میرے نبی نے، بادشاہ دو عالم نے اس طرح کی باتیں سنی ہے۔ تو پھر ہم تم کس کھیت کے مولی ہوتے ہیں؟ ہم تم کس کھیت کے مولی ہوتے ہیں؟ ہمیں اگر دو باتیں کہہ دی گئی تو یہ سمجھ لینا کہ حضور کی سنت پر عمل ہو رہا ہے اور میرا کام رب قبول کر رہا ہے۔ وہ جذبات لے کر کے اٹھو صاحب، اس جذبات کے بنا اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہی جذبات ہے اسلامی سماج کو قائم کرنے کے لیے۔ آج ہمارے دل کے اندر جذبات ختم ہو گئے۔ آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم جو ہے فلسطین کے بچوں کی رونے کی آواز کو سنتے ہیں، ان بچوں کے آنکھوں سے آنسو ہم نے دیکھے، لیکن ہم ریلوں کو آگے بڑھاتے گئے، ڈالتے گئے، آگے شیئر کرتے گئے، کوئی احساس نہیں، کوئی درد نہیں۔ آج 57 ملک جو ہے سینما دیکھ رہا ہے، بیٹھ کر کے حادثہ دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا صاحب۔ لیکن ہم سماج کے اندر رہنے والے لوگ اگر ہم یہ سمجھے کہ مولانا ہماری دو باتیں کہہ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، قسم خدا کی یہ فائدہ ان کے لیے ہو نہ ہو تمہارے لیے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ بتاؤ کل قیامت کے دن وہ فلسطینی بچی جس نے کہا تھا کہ میں مر تو رہی ہوں بم سے، لیکن اللہ کے پاس جا کر کے میں شکایت کروں گی کہ ہمارے قوم کے نوجوان کہاں مر گئے تھے کہ ہماری آنسو کو نہ پہنچ سکے، بتاؤ اس وقت کیا جواب دیا جائے گا؟ احساس تو ہونا چاہیے۔ آئے دن ہر جمعہ میں مسجد کو لے کر تقریر کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی ابال نہیں، ہاں بیٹھا جا رہا ہے، اٹھا جا رہا ہے، کوئی بول رہا ہے صاحب پیسہ زیادہ ہو جا رہا ہے، اتنا پیسہ نہیں دے پائیں گے۔ قسم خدا کی ایک بوتل پانی کے لیے بچے وہاں ترس رہے ہیں، کس کے خاطر؟ ایک مسجد بچانے کے خاطر، مسجد اقصی بچانے کے خاطر۔ بتاؤ اگر ہم جیسا مسلمان وہاں ہوتا تو تھالی میں پیش کر کے ان کو مسجد اقصی دے دیے ہوتے۔ ہم جیسا مسلمان وہاں موجود ہوتا، وہ تو اللہ قبول کرے ان مسجد اقصی کے حواسیوں کو، اللہ قبول کرے فلسطین واسیوں کو، اللہ قبول کرے غزہ کے دلوروں کو۔ ہم جیسا غدار مسلمان ہوتا، بے ایمان مسلمان ہوتا، ہم جیسا دل رکھنے والا مسلمان ہوتا جن سے ایک علی محلہ کی مسجد نہیں بنائی جاتی ہے، تو پھر ہم مسجد اقصی کو کیا بتاتے؟ وہ تو تھالی میں پیش کر کے ہم انہیں پیش کرنے انہیں دے دیے ہوتے کب کا۔ لیکن اللہ نے فلسطین واسیوں کو قبول کیا ہے، مرتے دم تک وہ لڑتے رہیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں وہ زندہ باد تھے، جیسے کربلا کی کہانی امام حسین کٹ کر کے آج ہم تک پہنچائے، اور ہر مسلمان کے دل میں کربلا زندہ ہے، ویسے ہر مسلمان کے دل میں غزہ زندہ رہے گا، ویسے ہر مسلمان کے دل میں فلسطین زندہ رہے گا، فلسطین کے بچے زندہ رہیں گے، فلسطین کی مائیں زندہ رہیں گی۔ بتاؤ وہ جذبات کہاں گئے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ وہ جذبات کہاں گئے؟ آج صاحب وہ غازہ پٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ تقریباً 44 کلومیٹر کا جو ہے وہ غازہ ہے، لمبائی میں 44 کلومیٹر اور چوڑائی میں 12 سے 13 کلومیٹر آتا ہے۔ یہ لمبائی کے طرف سے پورا اسرائیلی فوج جو ہے لگے ہوئے ہیں، وہ اسرائیلی بارڈر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور 12 کلومیٹر جو ہے وہ جو ہے مصر کے بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جو مصر کا بارڈر ہے وہ بارڈر کبھی کبھی کھلا جاتا ہے، لیکن اس پہ بھی اسرائیلیوں کا قبضہ ہے۔ اب اگر اس کے اندر ایک بوتل پانی بھی پہنچایا جائے تو صاحب اس پہ وہ لوگ ٹیکس لگاتے ہیں، بچے پانی کے لیے پیاس سے مر رہے ہیں، وہاں پر کھانا نہیں، پانی نہیں، دوائی نہیں۔ وہاں پر اگر ایک ٹرک جاتا ہے تو ان کے ٹرکوں کو کھولا جاتا ہے، دوائیوں کی پتیوں کو الٹ کر دیکھا جاتا ہے کہ دوائی کی پتی کے اندر کیا ہے، ان تک دوائی نہیں پہنچ پا رہا ہے، کھانا نہیں پہنچ پا رہا ہے، لیکن مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کر کے شوربہ توڑ رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ بتاؤ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہم آقا کے سامنے؟ بتاؤ وہ مسجد اقصی جو نبیوں کا مسکن رہا ہے، جس مسجد اقصی میں میرے حضور نے امامت کی ہے،
जिस मस्जिद अक्सा में हुजूर ने मुसल्ला अपनाया है, जिस मस्जिद अक्सा से हुजूर ने मेराज का सफ़र शुरू किया है, जो मस्जिद अक्सा, मैं तो कहता हूँ आज मस्जिद काबा मुसलमानों का किबला है ना साहब, मुसलमानों का किबला है ना, लेकिन मस्जिद अक्सा भी तो मुसलमानों का किबला रहा था। क्या हम उस किबले को भूल जाएं? नहीं भूल सकते। अगर मस्जिद काबा के ऊपर कोई हमला करेगा तो मुसलमान उमड़ करके आएंगे। क्यों मस्जिद अक्सा तुम्हारा काबा नहीं रहा है? क्यों मस्जिद अक्सा नबियों का घर नहीं रहा है? क्यों मस्जिद अक्सा से तुम्हारी मोहब्बत नहीं? हम तो साहब अपने बुजुर्गों से यही सुने हैं कि मस्जिद अक्सा की मोहब्बत अपने दिल में बसाई चलो, ये ईमान का हिस्सा है, ये इस्लाम का हिस्सा है, ये ईमान व अकीदे के हिस्से में शुमार किया जाता है। हमारे उस्तादों ने हमसे मस्जिद अक्सा की मोहब्बत सिखाई है। आज वो गाज़ा पट्टी चारों तरफ से घेर दिया गया। आए दिन 2-3 दिन पहले साहब हमने एक रील देखा जिस पे मस्जिद अक्सा गाज़ा में रहने वाले मुसलमान बच्चों को जो है बम से उड़ाया गया और उनकी लाशें आसमान की तरफ उड़ती हुई नजर आई। बताओ, उनके घर वाले जाकर के वहाँ पहुँचे होंगे बच्चों के लाश को खोजने के लिए। आज हमारा अली मोहल्ला में कोई बुज़ुर्ग इंतकाल कर जाता है तो पूरा मोहल्ला सोगवार हो जाता है। बेटियाँ आकर के रोने लगती है, बहू रोने लगती है, बाप दादा रोने लगता है। कोई नौजवान इंतकाल कर जाए तो फिर क्या कहना, लोगों की ज़ुबान पे बातें होती है। लेकिन वो बच्चा जो सिर्फ कलमा पढ़ना सीखा है, उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म क्या था कि उनको इस तरीके से किया गया? उनका जुर्म सिर्फ इतना ही है मुसलमानों कि उन्होंने नबी का कलमा पढ़ा है। उनका जुर्म सिर्फ इतना ही है कि वो मुसलमान है, और कोई जुर्म नहीं उनका। क्या ये जुर्म है? कोई कलमा पढ़ना जुर्म है? लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता, तुम्हें फिक्र नहीं होती साहब। तुम सोचते हो क्या किया जाए मौलाना साहब, इस तरह की बातें करने से क्या होता है, ये सियासी बातें हैं। मैं कहता हूँ साहब, मस्जिद अक्सा के बारे में बात करना सियासी बात नहीं है, इस्लाम की बात है, ये दीन ईमान की बात है, ये मुसलमानों के ईमान व अक़ीदे की बात है। इस पे बातें होनी चाहिए। जब तक तुम इनसे बातें नहीं करते, क्या तुमने नहीं सुना है कि हुजूर ने कहा कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही हो सकता है जिसके हाथ से, जिसके ज़ुबान से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुम्हारी ज़ुबान उसके लिए नहीं खुल सकती है? लेकिन मुसलमानों, ना ही ये कौम किसी से डर कर आगे बढ़ी है, ना ही दब करके आगे बढ़ी है, ये इस्लामी जज्बात की बुनियाद पर आगे बढ़ी है। वो जज्बात उभारने की कोशिश करो साहब, वो जज्बात उभारने की कोशिश करो। हम आए दिन अली मोहल्ला की फजीलत के बारे में सुनाते रहे। आपने नाम रखा अली का मोहल्ला, अली मोहल्ला, बड़ी अच्छी बात है, अली मोहल्ला हैं। आपने हज़रत अली की फजीलतें सुनी, हज़रत अली के दान सुने, हज़रत अली के खैरात सुने, उनकी ज़िंदगियों के बारे में सुने। क्या आपने ये नहीं सुना कि हज़रत अली उसे कहा जाता है जिन्होंने कहा था कि मेरी माँ ने मुझे हैदर कहा है। और हैदर का मतलब ये है कि जब दुश्मन सामने में आता है, जालिम सामने में आता है, तो पहले उसे फाड़ा जाता है, फिर उसकी बोटी को नोचा जाता है, फिर उसे चीड़ फाड़ कर खा लिया जाता है, उसी को हैदर कर्रार कहा जाता है। तो अली मोहल्ला के नौजवानों, तुम्हारे दिल के जज्बात कब उभरेंगे? कब तुम उठ करके आगे आओगे? कब तुम इस्लाम के बारे में सोचोगे? तुम्हारे बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से इस इलाके का नाम अली मोहल्ला रखा था, हैं? इस अली मोहल्ला की मस्जिद रखी गई थी। इस मस्जिद की बुनियाद तुम कब करोगे? कब इस मस्जिद की तामीर होगी? कहते हैं मौलाना साहब आए दिन आते हैं, बातें होती है, चले जाते हैं। हम कहते हैं कि इसी तरीके से माहौल बनता है। क्या आपने आज नहीं देखा कि हमारे एक जलसे ने आज कौम के अंदर तब्दीली लाई कि नहीं लाई साहब? डीजे बंद हुआ कि नहीं हुआ साहब? लोग आगे बढ़कर आए कि नहीं आए? दिल में कहीं ना कहीं शैतान छुपा हुआ है, तो वो ईमान भी छुपा हुआ है। उस ईमान को उभारने की ज़रूरत है। बस उस ईमान को शैतान पर हावी कर दो, शैतान को उस ईमान के ऊपर जका कर थाम लो, उसकी गर्दन पर चढ़ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारा ईमान गालिब आएगा, शैतान पीछे हटता हुआ नजर आएगा। शैतानी फरेब को दबाने के लिए ईमानी जज्बात को उभारने की ज़रूरत है। एक जज्बात उभरा साहब, डीजे बंद हुआ। एक जज्बात उभरा साहब, मुहर्रम में नाच गाने बंद होंगे। इसी तरीके से तो जज्बात उभरेंगे, इसी तरीके तो हमारा अली मोहल्ला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह की तकरीरें, हदीसों पर हदीस, बातों पर बातें की जाती रहेंगी, लोग सुनकर के अपने घर चले जाते रहेंगे, लेकिन वो जज्बात कब बेदार होगा आपके अंदर? लेकिन मैं कहता हूँ साहब कि आज फ़िलिस्तीन की बात आ गई, गाज़ा के लोगों की बात आ गई, तो मैं कह दूँ कि आज हमारे घरों में भी बेटियाँ हैं, बच्चे हैं। हम अपनी बच्चियों को शहजादियों की तरह रखते हैं। अगर नाखून पे चोट लग जाए तो फ़ौरन अस्पताल लेकर के जाते हैं। उनके लिए तो कोई अस्पताल नहीं है साहब।
ان کے خوبصورت پھول جیسے بچیوں کے چہرے پر ضرب لگے ہوئے ہیں، ان کے بچیوں کے چہرے پر بم کے گھاؤ نظر آتے ہیں، تلوار کا زخم نظر آتا ہے۔ بتاؤ ان کے درد کو کب تم اپنے سینے کے اندر لوگے؟ کب تمہارا دل مچلے گا ان کے درد کو دیکھ کر کے؟ اگر مچلتا ہے تو صاحب ان کے لیے بھی کچھ دان کرو۔ میں تو سمجھتا تھا، میں بھی پہلے ان معاملات پہ جو ہے نا ہلکا برتتا تھا، لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا صاحب، اب برداشت کرنے کے لائق نہیں رہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کچھ ہو نہ سکے، کم سے کم دل پہ یہ ملال تو رکھو کہ یہ ذلیل قوم تھی، یہ اسرائیلی قوم ذلیل قوم ہے، رضیہ قوم ہے، گھٹیا قوم ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، آج حضور کے غلاموں کو بھی تکلیف پہنچا رہی ہے، لیکن یہ اپنے انجام تک ضرور پہنچے گی۔ ایک دن وہ دن ہم نہیں تو ہمارے بچے ضرور دیکھیں گے کہ اس قوم کو راستے پر لٹا کر مارا جائے گا اور اس ذلیل قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس ذلیل قوم کی سوچ ان مکاروں کو اپنے تہ تیغ تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ آئیں گے اور ان قوموں کو جو ہے ان کے ذلیل پن سے جو ہے ان کو اپنی اوقات ضرور دکھائیں گے، لیکن صاحب حضرت موسیٰ اور حضرت امام مہدی ہم جیسے جو ہے بڑے بڑے محلوں پر نہیں آئیں گے۔ وہ اگر آئیں گے تو انہی ملبے کے اوپر آئیں گے جس ملبے پہ آج غازہ کے قوم بیٹھے ہوئے ہیں، جس ملبے کے اوپر آج غازہ کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہے، اسی ملبے کے اوپر امام مہدی آئیں گے۔ ہمارے گھروں پر نہیں آئیں گے، ہماری مسجدوں میں نہیں آئیں گے۔ وہی قوم تھی جس قوم نے آج تک مسجد اقصیٰ کو سنبھال کر رکھا ہے، اسی قوم کے پاس امام مہدی آئیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب غازہ پہ مسلمان کٹ گئے، اے بے مسلمان کٹتے تھے، 1400 سال سے کٹ رہے ہیں اور آج بھی کٹیں گے، لیکن میں تو ہمت و بہادری کی جو ہے گونج آج آسمان پہ اٹھاتا ہوں اور لوگوں کے سامنے پہ رکھتا ہوں کہ دیکھو تم نے مار دیا، کاٹ دیا، 52,000 56,000 لوگوں کو مار دیا، لیکن آج تک غازہ کا ایک بچہ مسجد اقصیٰ کا 1 انچ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اپنی ماں کو کرتا ہوا دیکھا، اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھا، اپنی جوان بہن کو لٹتا ہوا دیکھا، لیکن وہ بچہ دین اسلام سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ صاحب وہ بچہ کل بھی کامیاب تھا اور کل قیامت تک کامیاب رہے گا، اور اس کی باتیں ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ لیکن صاحب ہم اپنی جذبات کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ جذبات نہ رہے، ہم کم سے کم ان جذبات کو لے کر کے اٹھیں۔ ہم مسجد اقصیٰ نہیں بچا سکتے تو کیا ہوا، ہم کم سے کم مسجد علی محلہ تو بنا سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے کم سے کم آنے والے دنوں پہ صحیح ڈھنگ سے نماز ادا کر سکے۔ اٹھو مسلمانوں، اس قوم کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری دولتیں عیاشوں کے لیے نہیں دی گئی تھی، تمہارے پاس جو دولتیں آتی ہیں وہ دولت عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، وہ دولت گانے سننے اور ڈی جے بجانے کے لیے نہیں ہے، وہ اسلام کی بقا کے لیے ہے، وہ قرآن کی حقانیت کے لیے ہے، وہ دین اسلام کے لیے ہے، وہ بزرگوں کے چھوڑے ہوئے ورثے کو بچانے کے لیے ہے۔ اس دولت کی اہمیت کو تم سمجھو۔ ہم مسجد اقصیٰ کے لیے کچھ نہ کر سکے صحیح، ان کافروں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے بد دعا کریں گے اور مسجد سے محبت کرنے کے خاطر ایک مسجد علی محلہ بنا کر کے دکھائیں گے۔ پھر اس علی محلہ کی محنت اور مشقت اور اس مسجد سے محبت کے خاطر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسی مسجد کے اندر ہم مسجد اقصیٰ کی فتح کا جشن مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جذبات مارو، کہو مچل کر سبحان اللہ۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا اسی مسجد کے اندر تمام لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے فلسطین کی آزادی کی جشن مناتے ہوئے نظر آئیں گے، مسجد اقصیٰ کی کامیابی کی جشن مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول کرے۔ وقت ختم کے طرف ہے صاحب، ہم آپ تمامی حضرات سے بس یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے حساس ڈالنے کے لیے ہی وہ فلسطینی بچے جان دے رہے ہیں، ان کے جانوں کو، ان کے لہوؤں کو دیکھ کر کے تم اپنے اندر حساس لاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اسرائیلی پروڈکٹوں کو بائیکاٹ کر دو، آج سے ٹوٹل پینا چھوڑ دو، ان کے مشروبات کو پینا چھوڑ دو، ان کے سامان کو استعمال کرنا چھوڑ دو، تمام چیزوں کو چھوڑ دو، ہمارا دیسی، ہمارا بھارتی سامان ہم استعمال کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بھارتی مشروبات پہ نا، بھارتی ڈرنکس پہ جو ہے، جو سافٹ ڈرنک ہوتا ہے، ٹھنڈے پہ جو ہے مزہ نہیں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب تو مزہ دیکھ رہا ہے، تو جو ہے شربت کے گھونٹ پر مزہ دیکھ رہا ہے، وہاں فلسطینیوں کی خون بہا رہے ہیں اسی مزے کے خاطر۔ کیا حساس تمہیں نہیں ہے صاحب؟ چھوڑو ان تمام باتوں کو بائیکاٹ کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان تمام چیزوں سے ہوگا کیا؟ میں کہتا ہوں کچھ ہوگا یا نہ ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں، کم سے کم ہمارے دل کے اندر فلسطینیوں کی محبت تو جاگے گی۔
کہ تمہارے خاطر ہم کچھ نہ کر سکے, ہم مجبور تھے, لیکن ہم نے ہمارے حق میں جو تھا ہم نے وہ کر کے دکھایا. اچھا آپ ایک بات بتائیے تو, آپ کے علاقے میں دکانیں ہیں, اگر آپ کی کسی دکان سے تن من ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے روپیہ لے کر کے, ایک دو باتوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے, دوبارہ اس دکان پہ جاتے ہو؟ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے صاحب اس دکان پہ؟ اس دکان کا خرید لوگے تو کیا تمہارا ایمان چلا جائے گا؟ لیکن تم کہتے ہو صاحب غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ہم سے اس نے باتیں نہ کی, ہمارے ساتھ اس کا رشتہ نہ رہا, جھگڑا رہا, ہم اس سے کیوں سامان خریدے؟ 2 روپیہ بھی اس کو فائدہ کیوں دے؟ بتاؤ, اس دکان کو تم 2 روپیہ فائدہ نہیں دینا چاہتے ہو, جنہوں نے ہماری مسجدیں ہڑپ لی, ان کو تم 1 روپیہ کا فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہو؟ اگر علاقے کے دکانداروں سے جھگڑا ہو جائے تو تم جا نہیں سکتے. آج ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیا, غازہ کو جیتا جاگتا انسانی جیل بنا دیا ہے, اور جیل کے اندر تو لوگوں کو کھانا ملتا ہے, پانی ملتا ہے, بستر ملتا ہے, ان کے لیے کھلے آسمان اور ملبوں کا ڈھیر ہے. ایسا جیل بنا دیا. ان مسلمانوں کے لیے تھوڑے سے درد اٹھاؤ, اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر دو, نہیں پئیں گے. اور جو لوگ تاجر ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ان پروڈکٹ سے فائدہ اٹھانا بند کر دو. کیا ہوگا؟ تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں ہوگا. ہمارا ہندوستانی پروڈکٹ استعمال کرو, ہے نا, ہمارا دیسی پروڈکٹ استعمال کرو. کہو انشاءاللہ ہم اس طرح کا کام ضرور کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان غازہ کے مسلمانوں کے درد کو لے کر کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام عالم اسلام پہ اللہ تعالی مسلمانوں کو ظلم سے بچائے, ستم سے بچائے, اور ہمارا یہ عہد, ہمارے جذبات کو سلامت رکھے. ہم ایک دن آئے گا جب اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے, عالی شان مسجد کے اندر گفتگو کریں گے, پھر ہم اللہ کے پاس فریاد کریں گے کہ مالک ہم نے محنت کی, مشقت کی, کوشش کی, دولت دیا, جو ہے اپنے پسینے بہائے, ہم نے ایک مسجد تعمیر کی. مولا اس مسجد کو تو قبول فرما اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے راستہ اس مسجد سے بنا دے. اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ, استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. لا